یہ 2 in 1 سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ بھی سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا جملے نکلے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اغض عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله الحدیث رواہ الطبرانی۔ چار نصیحتیں فرمائی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو 4 نصیحتیں دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نمبر 1 یا تو تم عالم بنو، نمبر 2 یا تو تم طالب العلم بنو، نمبر 3 یا تو تم علم کی باتیں توجہ سے سننے والے بنو۔ یہ واٹس ایپ کا سبق توجہ سے سننا چاہیے، یہ بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری نصیحت میں۔ نمبر 4 یا تو علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چاروں کے علاوہ 5ویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم والوں سے بغض رکھو۔ اگر کوئی عالم سے علماء سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کو، 4 نصیحتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آج پڑھ لیجئے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، اس کا ثواب اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ دیکھیے میں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پڑھتے ہی مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، دیر مت کرنا بعد میں پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گی، نہیں، بعد پر جو کوئی چیز ٹالی جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے، اس لیے اسے پڑھ لیجئے۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ آپ جسے قریب کر دیں اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور آپ جسے دور کر دیں اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے تو قریب فرما دے۔ اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله.
وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم، فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.